بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا تحفہ اللہم صلی علی سیدنا صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ تبقى بدوام صلی الحی اللہ القیوم۔ علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہے وہ بھائی جنہوں نے اپنی شادی کے موقع پر اس عظیم پروگرام کا انعقاد کیا۔ دور حاضر میں یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا۔ اس پرفتن دور میں، فتنوں کے ماحول میں، ہر کوئی رقص و سرود میں ڈوبا ہوا ہے، ہر کوئی ناچنے اور گانے کی محفلوں میں غرق ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی جہاں غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو رب العالمین قہار بھی ہے، وہ جبار ہے۔ وہ معاف فرمانے پر آئے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف فرمائے، اور پکڑ فرمانے پر آئے تو ایک ذرے پر اللہ تبارک و تعالی پکڑ فرمائے۔ اس لیے ہر قدم اپنا اٹھانے سے پہلے سوچا کرو کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک قدم اور ایک ایک لمحے کا حساب دینا۔ یہیں پر اگر کوئی دوسری محفل ہوتی تو شاید قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھنا ان محفلوں میں وہی آتے ہیں جن کو اللہ چن لیتے ہیں۔ گھروں میں پڑے رہتے ہیں، آواز تو گھروں میں بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بے شک آ رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بارہا آپ سنتے رہتے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہونا، وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جنت کی کیاری ہے۔ تو یہ جگہ آج کسی کا مکان نہیں، بلکہ بزبان مصطفیٰ بحکم حدیث یہ جگہ جنت کی کیاری ہے۔ مرنے کے بعد سب چاہتے ہیں ہمیں جنت میں، مرنے کے بعد ہر شخص کی آرزو ہے کہ جنت میں چلا جائے۔ آج جنت دنیا میں سجی ہے کہ کوئی آنے کو تیار ہے۔ جنت کی کیاریاں حضور نے فرمایا، اس لیے آؤ، ان محفلوں میں آؤ اور مبارکباد پیش کرو اس ہستی کو کہ جس نے یہ بڑی قربانی دی کہ آج اس موقع پر اللہ اور اس کے حبیب اور حبیب بندوں کا ذکر کرایا اور سنا۔ یہ بڑی سعادت ہے۔ اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے اور اس محفل پاک کی برکت سے مولا زوجین اور دونوں قبیلوں میں محبت کرے۔ یہ بڑی قربانی ہے، ورنہ آج کا ماحول تو اللہ معاف فرمائے بڑا سخت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے نا، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا وقار ختم ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ عزتیں ختم۔ آج ہم دنیا کی زیب و زینت میں غرق ہو گئے، آخرت کی پرواہ نہیں، موت کی پرواہ نہیں، قبر اور حشر میں کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی اس کو ہم سنوارنے کی کوشش کرتے۔ یہ دنیا جس کی زیب و زینت میں ہم ہیں، جس کی آرائش و زیبائش میں ہم مست ہیں، یہ دنیا جب تک ہماری ہے، جب تک ہماری سانس چلتی ہے، اور سانس رکی
دنیا سے ہمارا تعلق ختم. تو کیوں نہ ہم تعلق اس سے جوڑیں، کیوں نہ ہم محبت اس سے کریں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ذات ہے، جس کو فنا نہیں ہے. ساری کائنات فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات خالق کائنات کی ذات. تو اس سے ہم محبت کریں، اس سے لو لگائیں، اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے اسی سے مانگیں. پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرم کے فیصلے فرمائے، فضل کے فیصلے فرما کر بگڑے ہوئے کام اور مصیبتوں کو اللہ آسان فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے ایک راستے سے تو ایک بکری وہاں مری ہوئی تھی، اس سے بدبو آ رہی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا کیا یہ بکری اس کے مالک کو پسند ہے؟ جس کی یہ بکری تھی کیا اس کے مالک کو بھی پسند ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدبو کی وجہ سے اس کے مالک نے اس کو یہاں پہنچا. میں دنیا کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دنیا کی رنگینیوں میں ہم غرق ہو گئے، جس دنیا میں مستغرق ہو کر آج بندہ اپنے رب کو بھول گیا، محبوب کو بھول گیا، سجدوں سے دور ہو گیا، عبادتوں سے دور ہو گیا، تلاوتوں سے دور ہو گیا. یاد رکھنا یہ دنیا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ بکری اس کے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور نہیں، کیونکہ اس کی بدبو اتنی ہے جس کی بدبو کی وجہ سے اس کے مالک نے پھینک دیا. تب میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، دیکھو جس طرح یہ بکری اپنے مالک کو پسند نہیں، اس سے بدبو آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر اس کے مالک نے اسے یہاں ڈال دیا ہے، یہاں پھینک دیا ہے اور لوگ اس سے بچ کر نکل رہے ہیں. سنو خدا کی قسم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کا معاملہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ بے وقار، مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ بے وقار اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ دنیا کی حقیقت و حیثیت و بساط اگر رب العالمین کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں کوئی منکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا تھا. یہ ہے حقیقت اس دنیا جس کی زیب و زینت میں ہم غرق ہو گئے، جس دنیا کو کمانے کے لیے ہم غرق ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان ہے، آپ خلیفہ اول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، محبوب ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن ہم حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب کیا تو ایک شخص نے ایک پانی کا پیالہ اور ایک شربت کا پیالہ حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں پیش کر دیا. بڑی توجہ سے سننا میرے سے. جب حضرت ابو بکر صدیق پر شان کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مقام و مرتبہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنیں ابو بکر کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے حضرت ابو بکر کی. غار یار بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی مزار میں موجود ہیں. کیا وصیت فرمائی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ فرمایا تھا لوگوں جب میرا وصال ہو جائے کفن پہنانا، غسل دے کے کفن پہنا کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب جا کے رکھ دینا اور آپ کہنا کہ حضور یہ غلام آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر دروازہ کھلے تو ابو بکر کو دفن کر دینا،
ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا یہ وصیت تھی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں وصیت کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جسم پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں لے جایا گیا اور رکھ دیا گیا اور مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہے یہ غار یار ہے یہ آپ کے غلام ہے یہ آپ کے محبوب ہے یہ آپ کے عاشق ہے یہ آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کا دروازہ کھلا آواز آئی ایک حبیب کو حبیب سے ملاؤ ہم بھی اپنے دوست سے ملاقات کے مشتاق ہیں لاؤ ایک حبیب کو حبیب کے قدموں میں دفن کر دو ایک خلیل کو خلیل کے قدموں میں دفن کر دو ایک عاشق کو محبوب کے قدموں میں دفن کر دو لاؤ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ صرف مولا علی نے نہ سنا بلکہ جتنے لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو سن لیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید دانش صاحب قبلہ سید دانش میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب نے سنا حضور کی آواز لاؤ ایک حبیب کو حبیب کے قدموں میں دفن سبحان اللہ کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ابو بکر کے بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک پیالہ پانی کا اور شہد کا پیش کیا گیا جب سیدنا صدیق اکبر نے اس پیالے کو منہ کے قریب کیا نا تو منہ کے قریب آتے ہی آپ زار و قطار رونے لگے اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے بھول کے مسلمانوں کیا ضرورت تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رونے کی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم جنتی ہو 10 صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مدعا سنایا جن میں سب سے پہلی ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام کیا ہے شان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق تو رونے لگے حضرت زید کہتے ہیں آپ کو روتا دیکھ کر اور صحابہ بھی رونے لگے اتنے درد سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا کیا ہوگا شادی بیاہ کی تقریب میں ناچنے والوں گانے والوں ڈی جے کی دھن پہ ناچنے والوں ایک لمحے کے لیے سوچو قبر میں مصطفیٰ تشریف لائیں گے فرشتے پوچھیں گے یہ ذات ہے ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا اللہ اکبر ناچنے اور گانے والے رقص و سرود کی محفلیں گرم کرنے والے اپنی خوشیوں میں شیطان کو خوش کرنے والے خدا کی قسم مصطفیٰ کو قبر میں کوئی جواب نہیں کیا جواب شادی بیاہ کی تقریب میں خوشی کی تقریب میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے والوں اگر اللہ کو ایک ادا پسند آ گئی تو قبر میں مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے خدا راضی پھر کامیابی کی ضمانت ہے کامیابی کی دلیل ہے بخشش کی ضمانت ہے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا وہ قادر علی الاطلاق ہے معاف فرمانے پر آتا ہے بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف پکڑ فرمانے پر آتا تو ایک ذرے پہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی فرما دیتا اس لیے اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچاؤ کوئی کیا ضرورت تھی ابو بکر کو جبکہ آپ جنتی اور کسی دنیا دار کی زبان نہیں مدینے کے تاجدار کی زبان سے نکلا اس حبیب کی زبان سے جس کی زبان کو رب العالمین فرماتا ہے محبوب زبان تیری ہے فرمان رب العالمین کا ہے اے محبوب ہاتھ تیرے ہیں ہاتھوں سے پکڑنا تیرے رب کا ہے آنکھیں تیری ہیں دیکھنا
پورا فرما دے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. شان ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہی کے صحابی ہیں حضرت ابوبکر. زارو قطار رو رہے, صحابہ نے رونا شروع کیا. اللہ اکبر. صحابہ بھی زارو قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ صدیق اکبر رو رہے ہیں اور صحابہ خاموش ہو گئے اور صحابہ چپ گئے. لیکن ابو بکر صدیق مسلسل روتے رہے. جب روتے رہے حضرت زید کہتے ہیں یہ پوچھنا دشوار ہو گیا, مشکل ہو گیا, یہ پتہ لگانا جب مشکل ہو گیا حضرت ابو بکر سے کیسے پوچھا جائے, صدیق اکبر سے کیسے معلوم کیا جائے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمت جٹا کر حضرت ابو بکر سے پوچھا, اے محبوب کے غلام, اے حبیب کے غلام, رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنا درد سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آپ کے رونے کو دیکھ کر صحابہ نے رونا شروع کیا تھا. صحابہ خاموش ہوئے ہیں, آپ مسلسل رو رہے ہیں. وجہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. اب دنیا کی زیب و زینت میں غرق ہونے والوں سنو ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا. اے دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھنے والوں سنو ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا. اے دنیا میں محل بنانے والوں, بلڈنگیں بنانے والوں, دولت کمانے والوں, نہ حرام کا شعور ہے نہ حلال کا شعور ہے. کس طرح سے ہم پیسہ کما رہے ہیں, جو لقمہ ہم اپنے حلق سے اتار رہے ہیں وہ جائز طریقے سے کمایا ہوا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے, جس کا تمیز بھی ہمیں نہیں, جس کا شعور بھی ہمیں نہیں. آؤ چلو ابو بکر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. صدیق اکبر سے عرض کیا تھا, اے ابو بکر بیان تو کرو, بتاؤ تو صحیح, آخر اتنے درد سے آپ کیوں رو رہے ہیں, آخر ایسے کیوں روئے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا تھا, لوگوں سنو, ایک دن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کیا, ہٹایا, لیکن وہ شے کیا تھی مجھے نظر نہیں آئی. کون کہتا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے کس چیز کو حضور ہٹا رہے, کس چیز کو حضور اپنے سے دور بھگا رہے, مجھے نہیں معلوم, مجھے کچھ نظر نہیں آیا. اور حضور اس کو ڈانٹتے اور پٹاتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو صحیح آپ کس چیز کو اپنے سے دور کر, کس چیز کو اپنے آپ سے ہٹا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا, یہ ابو بکر سنو, یہ دنیا تھی, دنیا جو میرے قریب آئی میں نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا, میں نے دور کیا, یہ واپس پلٹ کے پھر آئی اور دنیا نے مجھ سے کہا, اے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بے شک مجھے اپنے سے دور کر دے, آپ مجھ سے دور ہو جائے, لیکن سنیں ایک دور آئے گا, ایک زمانہ آئے گا, لوگ مجھے گلے سے لگائیں گے, لوگ مجھ سے محبت کریں گے, لوگ میری طرف پیچھے آئیں گے, مجھے اپنی طرف کھینچیں گے. اے آقا آپ بے شک مجھے دور ہٹائیں, لیکن آپ کی امت کے لوگ مجھے اپنے سینے سے لگا کے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ اکبر, یہ دنیا نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج معاملہ کیا ہے, ہم دنیا میں ایسے غرق ہوئے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. میرے بھائیو اللہ کو خوشی دے, شادی کا موقع ہو, بچے کی پیدائش ہو, ولادت ہونا, تو اس میں اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرے. قرآن کریم پڑھیں اور پڑھوائیں, نعت مصطفیٰ پڑھیں اور سنیں, اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کریں اور سنیں کہ اللہ کو ایک ادا بھی اس فتنوں کے دور میں اگر یہی ادا پسند آ گئی نا, انشاءاللہ یہ محفل کرنے کرانے سننے سنانے والوں کو اللہ معاف فرما دے. بند کریں شادیوں میں ناچنے اور گانے, بند کریں بچوں کی ولادت و عقیقہ پر ناچنے اور گانے. آئے اپنے رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا لیں, سر کو جھکا لیں اور سر جھکا کر رب کی بارگاہ میں عرض کریں, مولا گنہگار ہوں, مولا بدکار و بد کردار ہوں, الہ العالمین بڑا مجرم ہوں, بڑا گنہگار ہوں, تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہے, یا میرے مولا
تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آؤ سر جھکاؤ، ہاتھ پھیلاؤ اور پھر رب سے گناہوں کی معافی مانگو۔ معافی مانگنا ہمارا اور آپ کا کام ہے، سر جھکانا ہمارا اور آپ کا کام ہے، توبہ کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے، اور معافی عطا کر کے بخشش کا پروانہ عطا کرنا یہ رب کے ذمہ کرم ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت سید دانش محمد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سر جھکا کے مانگنا میرا اور آپ کا کام، اور بخشش کا پروانہ عطا کرنا یہ رب کے ذمہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا لوگوں سنو، وہ دنیا کو حضور نے ہٹایا تو دنیا نے کہا تھا حضور آپ کی امت مجھ سے پیار کرے گی، آپ کی امت مجھ سے محبت کرے گی، آپ کی امت مجھے سینے سے لگائے گی، دل سے لگائے گی۔ آج حالت یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم دور ہیں، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں سے ہم دور ہیں، اور آج ہم نے دنیا کو گلے لگایا، دنیا کو سینے سے لگایا، ہم دنیا سے پیار کرنے لگے، دنیا سے محبت کرنے لگے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یاد رکھنا جو دنیا میں غرق ہو گئے ان کے وقار، ان کی عزتیں ختم ہو گئیں، اور جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ان کا وقار کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ اس لیے اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کو راضی کر لو، وہ رب راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تبھی میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سنو، قیامت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کے اعمال حسنہ، جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، لیکن وہ پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ یار، پہاڑوں کی برابر نیکیاں لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں، جن کے اچھے عمل پہاڑوں کے برابر ہوں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، قرآن کریم میں جہاں ایمان کا ذکر ہے نا، وہیں اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے، اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے۔ صرف ایمان والا کہلانے سے کوئی بخشا نہیں جائے گا، اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں، جن کے اعمال صالحہ، اعمال حسنہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا وہ لوگ زکوٰۃ دینے والے نہیں ہوں گے؟ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو مسلمانوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ دار بھی ہوں گے، وہ نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، وہ حج و زکوٰۃ کے پابند بھی ہوں گے، پھر بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیا وجہ ہوگی حضور؟ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اعمال حسنہ کرنے والا، نیکیاں کرنے والا جہنم میں کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہوگی کہ ان کے دل دنیا کی محبت میں غرق ہو جائیں گے، اور وہ جو کام بھی کریں گے وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے، آخرت کو سنوارنے کے لیے نہیں کریں گے۔ اس لیے ان کی پہاڑ کی برابر نیکیاں بھی ان کے کام نہیں آئیں گی، اور منہ پہ مار دی جائیں گے۔ اللہ، آج مسجد میں امام صاحب کھڑے ہو جائیں، حضرت ضرورت ہے تھوڑی